خان صاحب جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، پارٹی کے ورکروں میں یا پارٹی میں یا اس کی قیادت میں اور بڑے ادارے میں، اگر خان صاحب جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، پارٹی کے ورکروں میں یا پارٹی میں یا اس کی قیادت میں اور بڑے ادارے میں اگر لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے یا تناؤ کی کوشش کرے تو ملک نے 70 سال بعد 72 گھنٹوں میں جو مقام حاصل کیا تھا، اور ملک اس لیے وہ ملک کو دوبارہ ہم خطروں میں ڈال دیں گے، اور اسی طرف اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ اس قسم کی پریس کانفرنس سے پے در پے پریس کانفرنس سے ایک دوسرے کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کی KPK کی حکومت گڈ گورننس میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ 2025 کی، اس میں KPK کی حکومت کی گورننس کو اور کرپشن نہ ہونے کو الحمدللہ ٹاپ کیڈر میں رکھا ہے چاروں صوبوں میں، اور اس پہ ہمیں خوشی ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صف اول میں رہی ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کو کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اسد کیسر صاحب، کہ ایک متفقہ لائحہ عمل بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو آن بورڈ لینا کیوں کر ضروری ہے، جو اس پریس ریلیز میں پہلے آپ کے سامنے آیا ہے، جس کا تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ میں صرف بات کروں گا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ پاکستان کی عوام پر ایک تہمت دھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم ہرگز عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا جو دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں، اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ ایک قومی جرگہ ہوا جس میں میں بھی شامل تھا، اسد کیسر صاحب تفصیل بتائیں گے، اس میں تمام جماعتیں تھیں، PMLN تھی، پیپلز پارٹی تھی، ANP تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے، سب نے یک زبان ہو۔ چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی DG ISPR صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، سینئر صحافی نے، انہوں نے ان سے یہ سرگرم عمل نظر آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ TTP کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش اور افغان حکومت اور TTA کے درمیان، تو یہ داعش کو اسلحہ کیسے مل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ یہاں اپنی کاروائیاں کر رہی ہے؟ تو سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا۔ کرنا PTI کا یا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری جری افواج کا کام ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے، یہاں دہشت گرد بھی آ رہے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں قومیں اور افواج اکٹھے لڑتی ہیں، مل کر لڑتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ PTI اس وقت وہ بڑی جماعت ہے، وہ عوام کی آواز ہے جو اس خلیج کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام کو اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے جو بسنے والے ہیں ان سے سیکھیے، سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا، اور جو افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ تو ہمارا یہ آپ کے سامنے نقطہ نظر ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو، جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے، حکومت خواہ کسی کی بھی ہو۔ یہ شخصی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہے تو پالیسی ہے، شخص نہیں ہے تو پالیسی نہیں ہے۔ پالیسیاں قومیں بناتی ہیں، تو ہم ایک قومی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو آئندہ 5 سال 10 سال چلے۔
ڈالر دیتا ہے تو ایک کو مار دیتے ہیں, $600 دے گا تو دوسرے کو مار دیں گے. تو یہ نشاندہی کرتی ہے یہ بات, اس کو اگر ہم درست مان لیں, تہمت لگائی گئی پی ٹی آئی پہ, یہ بالکل غلط ہے, یہ افسوسناک ہے, یہ کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہم پیغام لے کر آئے ہیں یکجہتی کا, ہم پیغام لے کر آئے ہیں پالیسی کے تسلسل کا, ہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام